الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، حسینیہ زندہ باد، یزیدیہ بلند تر سلامات. اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى پروردگار عالم بحق کے ثقلین ہم سب کی گزشتہ 2 مہینوں سے زائد کی عزاداری کو یاد محمد وآل محمد، بالخصوص یاد سید الشہداء کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان مجالس سے جو پاکیزگی اور نورانیت اور معنویت حاصل ہوتی ہے، اسی کے سائے میں باقی تمام ایام سال کو گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ مومنین کی خدمت میں سورہ آل عمران آیت نمبر 133 تلاوت کی ہے۔ ترجمہ اس طرح سے ہے، خالق کائنات فرما رہا ہے وَسَارِعُوا، اور ذرا جلدی کرو۔ سارعوا سرعت سے ہے، سپیڈ، وَسَارِعُوا اور جلدی کرو۔ جیسے بعض کاموں کو جلدی کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہو، اس طرح مقابلہ کرو۔ یہ سارعوا کا اصل معنی ہے۔ وَسَارِعُوا ایک دوسرے سے زیادہ جلدی کرو۔ کس طرف؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف سے ملنے والی مغفرت کو پانے کے لیے۔ اپنے رب کی طرف سے ملنے والی مغفرت کو پانے کے لیے جلدی کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ انسان جب اکیلا ہو نا اور جلدی کر رہا ہو لیکن مقابلے پہ اور کوئی نہ ہو تو کبھی کبھی سست بھی پڑ جاتا ہے کہ میں اکیلا ہی ہوں، جلدی کر لوں یا تھوڑی دیر میں کر لوں، اور کوئی بندہ تو نہیں ہے جو سب تک دے جائے گا۔ لیکن اگر چند لوگوں کا مقابلہ ہو تو انسان جب کسی ساتھ والے کو آگے نکلتے دیکھتا ہے تو اگر سستی آ رہی بھی ہو تو سستی چلی جاتی ہے اور چاہتا ہے کہ میں آگے نکلوں۔
تو اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے رب کی طرف سے ملنے والی مغفرت کی طرف جانے میں سارعو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، جلدی کرو۔ اور صرف مغفرت نہیں، اگر مغفرت مل گئی تو ایک اور چیز بھی ملے گی، اور وہ دوسری چیز کون سی ہے؟ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف جانے میں جلدی کرو، ایک دوسرے کا مقابلہ کرو۔ کون سی جنت؟ عرضها السماوات والارض، چند مرلوں اور چند کنالوں اور چند ایکڑوں اور چند مربوں کے حصول کے لیے کئی کئی سال محنت کرنے والوں، اس جنت کی طرف جانے میں بھی ذرا جلدی کرو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جیسی۔ پراپرٹی بنانے کے شوقین لوگوں سے خصوصی توجہ چاہتے ہیں، پراپرٹی بنانے کا جن کو شوق ہے، جو کوئی چیز خرید کے بتاتے ہیں آج میں اے پلاٹ خرید لیا، آج میں اے زرعی زمین خرید لی، پراپرٹی زیادہ کر لی۔ تو پراپرٹی لورز جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک پراپرٹی میرے پاس بھی ہے تمہارے لیے، اور اس کا نام ہے جنت، اور اس کی وسعت اللہ نے کئی طریقے سے بتائی ہے، یہاں فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کے جتنی۔ ایک حدیث سن لیں پھر۔ کل ہم نے کوشش کی تھی کہ آپ کو اسکول آف تقوی میں ایڈمیشن دلوائیں، تو آج ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ جو اسکول آف تقوی سے پڑھ کے نکلتے ہیں ان کو کیا کیا عطا ہوتا ہے۔ اسکول آف تقوی سے جو پاس آؤٹ ہوتے ہیں، کامیاب ہو کے نکلتے ہیں، ان کو کیا کیا چیزیں عطا ہوتی ہیں۔ تو اللہ جس جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے اس کے بارے میں روایات اہل بیت اطہار میں اس طرح آیا کہ سب سے کم درجے کا جنتی، اوپر والے نہیں، جوار پائنتر پاک والے کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا، بلکہ سب سے ادنا درجے کا جنتی پروردگار توجہ فرما رہے ہیں۔ اور جنت کے بارے میں جو بعض لوگوں نے الٹی سیدھی باتیں بنائی ہوئی ہیں نا، یہ ہوتے تھے بندہ ہی کوئی نہیں ہونا۔ کہتے ہیں کہ ایک بندے نے نا خواب دیکھا کہ وہ مر گیا، تو اس کے اعمال چیک ہوئے تو دونوں برابر نکلے، اعمال چیک ہوئے تو دونوں برابر نکلے، تو اس کو کہا گیا کہ تو چوز کر لے، تو انتخاب کر لے، جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ تو اس نے کہا مجھے جنت دکھاؤ، انہوں نے جنت دکھائی، بلکہ پہلے دوزخ دکھائی، دوزخ دکھائی تو اس میں کیا بھائی سارے پٹھے سیدھے تھے، پٹھیاں سیدھیاں اوتھے ہی، اور دیکھیں پک رہی ہیں، اور بہرحال اس کو دکھائی اس طرح گئی کہ نا، اس نے کہا آپ جنت دکھاؤ، جنت انہیں دکھائی تو دیکھا کہ بڑا سبزہ تے سارا کچھ ہے پر بچ بندہ کوئی نہیں، ہاں بچ بندہ کوئی نہیں،
تے ایک جگہ تے ایک دیگ پک رہی سی، اس پوچھا بھئی کس شے دی دیگ ہے؟ تے انہاں آکھیا کہ اے دال دی دیگ جنت ہے۔ یہ لطیفے بھی جو ہے نا، یہ شیطانی لطیفے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں؟ کبھی کبھی نا جب لطیفہ سنا کرے اس کی بیک پہ غور کیا کرے کہ اس کو سننے کے بعد آپ جن چیزوں کو دین نے اچھا کہا ہے وہ زیادہ اچھی لگنے لگ گئی ہیں یا ان کی اچھائی آپ کے دلوں میں کم ہوگی؟ اگر دلوں میں کم ہو جائے سمجھ لیں شیطانی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بھی سنے غور سے، ہے یہ بھی شیطانی، ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا کہ دال پک رہی ہے تو ادھر تو دیگا ہی دیگا تو پتہ نہیں کی پک رہا سی۔ تو فرشتے نے اسے کہا بھی 3-4 بندیاں واسطے ہونا سی دیگا تو نہیں پکا سکتے، زیادہ انتظام ہوتے ہی ہے۔ بہرحال اس نے کہا کہ دونوں طرف کمپیریزن کرنے کے بعد، بندے دیکھنے کے بعد یار بیلی بھی ہوتے تو باقی اس نے کہا یار مینو تو نا دو زخے چھپا دو، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تیری اپنی چوائس ہے۔ دوزخ میں گھسایا اس کو، جیسے ہی اندر گھسا، اب اسے دیکھا کیا تھا، اس کو دکھایا گیا دیگیں پک رہی ہیں تو سارے لوگ موجود ہیں۔ اب جیسے ہی گھسا اندر، گھستے ساتھ ہی فرشتوں نے کہا انہوں لمحہ کر دیا، مارنا شروع کر دی لتر۔ وہ جلے 5-6 لتر پہ تو بیچارہ چیخ کے آندا یار وہ جڑی تسا مینوں دیگا بھی کھائی سن تے سارے شغل میلے وہ کدے گئے؟ تو فرشتوں نے کہا او اساں بندے پھساؤਣ واسطے اشتہار دیتا ہوئے، وہ اساں بندے پھساؤਣ واسطے اشتہار دیتا ہوئے، اصل وچ اے ہی کام ہوندا ہے جیڑا ہن تیرے نال ہونا۔ سلوات پڑھے محمد والے ادنا درجے کا جنتی اگر تمام اہل جنت کی دعوت کرے گا اور سب کے لیے بہترین کھانوں کا بندوبست کرے، آج کل 100 بندوں کا کھانا کرنا ہو کسی شادی ہال میں تو کیا صورتحال ہوتی؟ تھوڑے تھوڑے ڈش بڑھاتے جاؤ اور ریٹ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا۔ اس کو ذہن میں رکھ کے ذرا تمام اہل جنت کی دعوت کرے گا، اور اہل جنت کو تھوڑے نہ سمجھنا، 1,24,000 تو صرف پیغمبر ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ 1,24,000 تو صرف پیغمبر ہے، لہذا کوئی ذہن میں یہ نہ ڈالے کہ بہت تھوڑے سے بندے ہوں گے۔ تمام اہل جنت کی اگر ادنا ترین درجے کا جنتی دعوت کرے گا اور ان سب کو بہترین کھانے کھلائے گا، تب بھی جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہوگا اس میں کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یعنی نہ کسی بینک سے قرضہ لینا پڑے گا وہ دعوت کرنے کے لیے، نہ دوستوں سے ادھار مانگنے پڑیں گے، کچھ بھی نہیں، اپنی پراپرٹی سے کرے گا۔ لیکن یہ سارا اہتمام کرنے کے بعد بھی اس کو فیل نہیں ہوگا کہ جو خدا نے مجھے عطا کیا تھا اس دعوت کے بعد، اس پہ اتنا خرچہ کرنے کے بعد میری چیزوں میں کچھ کمی ہو گئی ہے۔ یہ ادنا درجے کا جنت ہے۔ جو لوگ قرآن مجید پڑھنے والے ہیں وہ جو اللہ تبارک و تعالی نے خود جنت کے مناظر دکھائے ہیں وہ بھی بڑے عجیب و غریب ہیں۔ تو اگر مجھے وقت ملا تو کچھ آیات وہ بھی آپ کو سناؤں گا، لیکن پروردگار یہاں پہ یہ فرما رہے کہ دیکھو تم تھوڑی تھوڑی زمین خریدنے کے لیے کتنے کتنے مہینے اور کتنے کتنے سال لگا دیتے ہو، ایک قرضہ لے کے چیز خریدتے ہو اور اس قرضے کو اتارنے کے لیے کتنے سال تم قسطیں دیتے رہتے ہو، تو میں بھی اگر میری بات پر اعتماد کرتے ہو، ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعتماد۔ اگر اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں، ایمان زبان سے ادا ہونے والی چیز کا نام ایمان یعنی اعتماد، اور جب بندے کو کسی کی بات پر اعتماد ہوتا ہے پھر وہ اس کے مطابق حرکت بھی کرتا ہے۔ توجہ فرما رہے؟ اگر اعلان کیا جائے، میں ایمان کی مثال دے رہا ہوں آپ،
آپ کی اپنی اپنی تصور کریں، محلے کی مسجد میں فجر کی نماز میں کتنے بندے ہوتے ہیں؟ ایمان بتانے لگا ہوں آپ، ٹھیک ہے؟ محلے کی مسجد میں فجر کی نماز کے ٹائم کتنے بندے ہوتے ہیں؟ جتنے بھی ہوتے ہیں ذہن میں رکھیں، میں آپ سے جاننا نہیں چاہ رہا۔ تو آپ کے محلے کا کوئی سیٹ، آپ کے محلے کا کوئی سیٹ، جس کو سب جانتے ہو کہ سیٹ ہے، اور یہ بھی جانتے ہو اس کی شخصیت سے کہ یہ جو بات کہے وہ کرتا بھی ہے، پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں، اور جو کہے وہ کام کرتا بھی ہے۔ وہ ایک دن عشاء کی نماز میں اناؤنس کرے کہ صبح فجر کی نماز پر جب دروازہ کھلے گا مسجد کا، جو سب سے پہلے داخل ہوگا اس کو نیا آئی فون ملے گا۔ اس کو کیا ملے گا؟ نیا آئی فون ملے گا۔ نمازیوں کی تعداد میں فرق آئے گا یا نہیں آئے گا؟ جی، لمبی لائن نہیں لگنی تھکے، کیونکہ جب دروازہ کھلنا تو ٹائم ہونا، تو لائن جس نے پہلے جانا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو سب کہیں گے میں پہلے جانا، تو لائن تو لگے گی نہیں۔ لائن تو تب لگتی ہے جب کہا جائے سب کو ملے گا۔ یہ تو سا کیا، چلو میں ذرا بتا دیتا، 5 بندے جڑے پہلے اندر آون گے، ٹھیک ہے نا، دروازے دے وچوں انہاں نوں نواں آئی فون ملے گا، ٹھیک ہے، تے کچھ لوگاں تے عشاء تو بعد جانا ہی کوئی جی۔ آپ ہنسیں بھی لیکن غور کریں، میں آپ کو بہت گہری بات بتا رہا ہوں۔ کچھ لوگ تو عشاء کے بعد یہاں سے، تو مسجد کا جو ملازم ہوگا کہے گا یار لائٹیں آف کرنی ہے اور رات کو یہاں پہ سونا اجازت نہیں ہے، وہ کہے گا 5 منٹ ٹھہرو، گھر فون کر سر میرا بستر گال دو، میں باہر مدرسے۔ جتنا آئی فون سے عشق ہے جس کو، اتنی وہ قربانی دینے کے لیے اپنے آرام کی تیار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیوں؟ جس نے یہ آئی فون اناؤنس کیا تھا اس کو پتہ ہے اس کے پاس پیسے بھی ہیں، وہ دے بھی سکتا ہے، اور یہ جھوٹ بھی نہیں بولتا، جو بات کرے پوری بھی۔ اگر یہی والا اعتماد ہمیں اللہ کی بات پر ہو، اگر یہی والا اعتماد ہمیں اللہ کی بات پر ہو، رسول اللہ کی بات پر ہو، علی و حسن و حسین کی بات پر ہو، تو پھر ہماری تعداد بعض جگہوں پر بہت زیادہ ہو جائے گی اس کے مقابلے میں جتنی روٹین میں ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ بندے ایسے بھی ہوں کہ جو آئی فون کی وجہ سے رات گھر سے باہر گزارنا پسند نہ کریں، ٹھیک ہے، تو وہ بیریا ٹاؤن والا یہاں پر آ کے اناؤنس کرے کہ 1 کنال دا پلاٹ جڑا ہے نا، وہ پہلے اندر آون والے بندے نوں میں انعام دے سکتا، تو تعداد کچھ اور زیادہ ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ آپ انعام بڑھاتے جاؤ، پتہ چلے گا سارا شہر ہی ٹریا ہوا مسجد ہے۔ جڑے صبح دیر تک ستے رہتے ہیں، اٹھتے ہی کوئی نہ، انہوں نے بیگماں بھی سوٹے لے کے اج میں تینوں گھر چ نہ ویکھا رکھتی، صبح جا اور اس مقابلے میں شرکت کر۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس اعتماد کو، انعام بھی بڑا ہو، ملنے والی چیز بھی بڑی ہو، اور یہ اعتماد بھی ہو کہ جس نے کہا ہے وہ کرے گا، تو اگرچہ یقین نہیں ہے کہ میں پہلا ہوں گا یا نہیں ہوں گا، پھر بھی رات دروازے پہ گزار دے گا، لیکن اس کی بات
جو کہتا ہے کہ ارضها السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی جتنی وسعت ہے اس جنت کی، اور وہ میں پہلے آنے والوں کو نہیں، جو بھی آئے گا اس کو دوں گا، اس کے وعدے پر اتنا اعتماد، اس کے وعدے پر اتنا اعتماد۔ اور یہ وعدہ پہنچانے والے کون ہیں؟ یہ وعدہ پہنچانے والے بھی کوئی معمولی بندے نہیں ہیں، کائنات میں ان جیسے بندے ہی کوئی نہیں اس کے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ ایک وعدہ اس کا پہنچانے والے کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ اور باقی اس کی آل، ان کو چنا ہے اللہ نے یہ پیغام پہنچانے کے لیے، تاکہ جب بندے ان کو دیکھیں، ان کی شخصیتوں کو، تو جب کوئی کمی دکھائی نہیں دے گی ان کی شخصیات میں، تو پھر شاید ان کی باتوں پر اعتماد کرنے میں آسانی ہوگی۔ کیونکہ کمیوں والے بندے ہوں تو پھر لوگ کہتے ہو سکتا ہے اوپر نیچے بات کر دی، لیکن ان کو چنا جو خطائی نہیں کرتے، ان کو چنا جو لوگوں سے کچھ بھی نہیں چاہتے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جس کو کوئی طلب ہو نا، وہ اپنی طلب پوری کرنے کے لیے بھی ہیرا پھیری لالچ میں کر سکتا ہے۔ جو کسی ڈر کا شکار ہو جاتا ہو، وہ ڈر کی وجہ سے بھی بات اوپر نیچے کر سکتا ہے۔ جس کے علم میں کمی ہو، وہ جہالت کی وجہ سے بھی بات غلط بتا سکتا ہے۔ تو جتنے بھی عیب فرض کیے جا سکتے ہیں، اللہ نے اپنی باتیں پہنچانے کے لیے ان کو چنا جن میں ایسا کوئی عیب پایا۔ تو پھر خالق کیا فرما رہا ہے؟ اور جلدی کرو اپنے رب کی طرف سے ملنے والی مغفرت کی طرف جانے میں، اور اس جنت کی طرف جانے میں کہ ارضها السماوات والارض، جس کی وسعت، جس کا عرض آسمانوں اور زمین جیسا ہے، اعدت وہ تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ اسکول آف تقوی والوں کے لیے۔ اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ آگے چلیں، دو آیات آپ کو میں نے سنانی ہے، اور آپ کی زحمت کو میں تمام کروں گا۔ یہ آپ کو میں وہ جو اسکول آف تقوی بتایا تھا نا، اس کے اندر کی تھوڑی سی سیر کروانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے باہر کھڑے کھڑے ایڈمیشن کا دل نہ کرے، لیکن جب بندہ اندر جائے تو کہے کہ یار نہیں، اگر پڑھنا ہے، اگر داخلہ لینا ہے تو یہیں پہ داخلہ لینا ہے۔ تو توجہ کیجیے، آیت نمبر 134، 133 کہاں پہ ختم ہوئی؟ اعدت للمتقین۔ اعدت کا عربی میں معنی یہ ہے، وہ تیار کی گئی ہے۔ وہ کون؟ جنت تیار کی گئی ہے للمتقین، متقین کے لیے۔ اگلی دو آیتوں میں اللہ نے متقین کو کچھ نہ کچھ متقین کی جھلک دکھائی ہے کہ متقین کیسے لگتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو سنیے، پہلی آیت نمبر 134 یہاں شروع ہوتی ہے، الذین، الذین وہ کہ جو، وہ لوگ کہ جو ينفقون خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، چاہے ان پر آسانیوں کے دن گزر رہے ہوں یا ان پر مشکلات کے دن ہوں۔ اللہ سے ایسے کمیٹڈ ہوتے ہیں، اللہ سے ایسی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کبھی تعطیل نہیں کرتے۔ اب بندے کو لگے ڈاڈا کام ہے، میری بات غور سے سنیے گا، میں کوشش کرتا ہوں بڑی سادی سادی مثالیں دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے پلاٹ خریدنا ہو وہ 1 کروڑ کا، اپارٹمنٹ خریدنا ہو وہ 1 کروڑ کا،
تو عام طور پہ کیا کہتے ہیں؟ 20 لاکھ ایڈوانس دو، مثلا 30 لاکھ ایڈوانس دو اور جناب 50,000 یا لاکھ مہینے کی قسط دو، مثال کے طور پر ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اب جب بندے نے وہ 20 لاکھ دینے ہوتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، جو جس لیول کا ہے اس لیول کی مثال کو ذہن میں لے آئے، وہ پیسے دیتے ہوئے جس کے بعد اپارٹمنٹ ملنا ہے اپنی آرزوؤں کا، وہ پیسے دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے یا خوشی ہوتی ہے؟ جی، یا جس بچے پہلی باری موٹر سائیکل خریدنا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس پیسے جمع کیتے اور پاکٹ منیاں عیدیاں جوڑ کے، ٹھیک ہے نا، 2 سال لگائے ہو پیسے جوڑنے میں بائک کے لیے، وہ جب بائک کے پیسے دے رہا ہوتا ہے شو روم پہ، دکھ ہو رہا ہوتا ہے یا خوش ہو رہا ہوتا ہے؟ جی، خوش ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے جو میں دے رہا ہوں میری آرزو پوری ہونے جا رہی ہے، جو چیز میں چاہتا تھا، جو میری تمنا تھی، وہ مجھے مل رہی ہے، اور وہ جو تمنا پوری ہونے کی خوشی ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو یہ شاید اپنے سر کے بھائی کو بھی کہتا کہ میں 2 سال لا کے جمع کیتے نا اپنا کام کر، کوئی نہیں دینے میں، اگر وہ مانگتا تو۔ لیکن کیونکہ اپنی بڑی دلی تمنا پوری ہو رہی ہے، لہذا یہ جو اس نے محنت کر کے جوڑے تھے، کھائے پیا نہیں تھا اس نے، انجوائے نہیں کیا تھا چیزوں کو، وہ پیسے دیتے ہوئے نہ صرف یہ کہ کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، بلکہ دن گن رہا تھا وہ دن آئے اور میں جا کے دوں، وہ دن آئے اور میں جا کر، کیونکہ ان پیسوں کے بدلے میں وہ جو میری آرزو ہے، وہ بائک ہو، بائسیکل ہو، وہ کار ہو، وہ جو بھی ہو اپنے لیول کے مطابق، وہ کوئی اپارٹمنٹ ہو، وہ کوئی پلاٹ ہو، جب کچھ چیز مل رہی ہوتی ہے آرزوؤں کی، تو بندے کو پیسے دیتے ہوئے کوئی تکلیف۔ تو پھر اگر ایسا ہی معاملہ ہم اللہ کی جنت کا بھی سمجھ لیں، اگر ایسا ہی معاملہ اللہ کی جنت کا بھی ہم سمجھ لیں، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے تکلیف ہونی چاہیے یا خوشی؟ جی، تکلیف ہونی چاہیے یا خوشی ہونی چاہیے؟ جتنا ایمان ہے اتنی تکلیف کم ہوگی، اتنی خوشی زیادہ ہوگی۔ جتنا ایمان کم ہے اتنا خدا کی راہ میں خرچ کرنا مشکل ہوگا۔ یہ ہمارا مزاج بڑا پرابلم والا ہے۔ میں آپ کو ایک اور اچھی سی بات بتا دوں اسی کے ضمن میں، توجہ کریں۔ جب ہمارا کوئی مومن فوت ہوتا ہے، ہم کون سی نماز پڑھتے ہیں پہلی رات کو اس کے لیے؟ نماز وحشت قبر۔ یہی ہوتا ہے نا، ایک دوسرے کو فون کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں مثلا جناب آپ مسجد میں اناؤنس کر دیں نماز وحشت قبر پڑھ۔ آپ کو پتہ ہے اصل جو کام کرنے کا کہا گیا ہے متوفی کے لیے وہ وحشت قبر نہیں ہے، نماز وحشت قبر وہ ہے صدقہ اس کے لیے۔ روایت کے لفظ یہ ہیں، جو نماز وحشت قبر کی جو روایت ہے نا، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ مرنے والے پر سب سے مشکل پہلی رات ہوتی ہے، چونکہ نئے جہان میں گیا ہوتا ہے نا، اجنبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو دنیا ختم، اگلے جہان میں آ کے کھو جاتی ہے، تو سب سے سخت رات جو ہوتی ہے وہ اس کی پہلی رات ہوتی ہے۔ تو تم اس رات میں اپنے مردوں پر احسان کرو اور ان کے لیے صدقہ دو۔ سمجھو فرما رہے ہیں؟ ان کے لیے کیا کرو؟ صدقہ دو۔ اگر تم میں سے کوئی صدقہ نہ پائے، خالی ہو جیب اس کی، کچھ نہ اس کے ہاتھ پلے، تو پھر یہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ ہم نے آہستہ آہستہ صدقے والا غائب ہی کر دیا، اور 2 رکعت نماز۔ آپ عام بندے سے پوچھیں بہترین کام کون سا ہے پہلی رات، کیا کہے گا آپ کو؟ وحشت، جبکہ بہترین کام صدقہ دینا۔ یعنی ایک بندہ 2 رکعت نماز پڑھے
اور دوسرا بندہ کسی غریب کا پیٹ بھر دے، اس غریب کے پیٹ بھرے کا مردے کو زیادہ اثر ہوگا بنسبت اس 2 رکعت نماز پڑھی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بس جب بھی کوئی فوتگی ہو تو نماز وحشت قبر بے شک پڑھے، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق، جو مرنے والا ہے اس کی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ غریبوں کا بھلا کریں تو انشاءاللہ بہترین اثرات ہوں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اگر خدا کی راہ میں دیتے ہوئے میرا ایمان اتنا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو میں دے رہا ہوں تھوڑا سا دے رہا ہوں اور اس کے بدلے میں میرے تصور سے زیادہ مجھے ملنے والا ہے، تو کبھی بھی خدا کی راہ میں خرچنے سے تکلیف نہیں ہوگی۔ کبھی بھی پھر ہم یوں نہیں رہیں گے کہ کسی نے کیا زبردست کہا تھا کہ جناب کسی شاپنگ مال میں جاؤ تو جیب میں لاکھ روپیہ بھی ہو تو تھوڑا لگتا ہے دکانوں کے اندر سامان دیکھ کر، اور اگر مسجد میں جاؤ یا امام بارگاہ میں جاؤ اور وہاں کسی الہی کام کے لیے کچھ مانگا جائے تو 1000 روپے کا نوٹ بھی بہت بڑا لگتا ہے۔ دنیا کے لیے لاکھ روپیہ بھی کم لگتا ہے، لیکن دنیا کی لذتوں کے لیے لاکھ بھی کہتے یار تھوڑا ہے، اور آخرت کے لیے 1000 روپیہ بھی ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی رقم دے کر میں آیا ہوں۔ تو توجہ کریں، یہ ایمان کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے پہلی نشانی کیا بتائی متقین کی؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ سرا یعنی آرام و آسائش، سرور، خوشی، ضراء ضرر سے مشکلات، دونوں میں کمٹمنٹ ہوتی ہے۔ اس کی بھی آپ کو سمجھانے کی، آپ کو پتہ ہے کہ مثلا جناب 10 کروڑ کی پراپرٹی ہے اور آپ کو مل گئی ہے 10 لاکھ میں، کتنے کی پراپرٹی؟ 10 کروڑ کی پراپرٹی آپ کو مل رہی ہے کتنے میں؟ 10 لاکھ میں مل رہی ہے، اور وہ بھی انہوں نے کہا کہ مہینے دی 1000 روپیہ قسط جمع کرائیں۔ تو آپ جتنی بھی مشکلات میں ہو قسط جمع کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے؟ سمجھے، مثال کو سمجھے، آپ جتنی بھی مشکل ہو آپ گھر والوں سے کہیں گے کوئی نہیں جیڑا چکن نہ کھاؤ اس مہینے، لیکن اے قسط ضرور دینی ہے۔ 10 کروڑ دی شاید 10 لاکھ جو مل رہی ہے تو وہ بھی 1000 روپے مہینے دی قسط ہے، تو میں وہ بھی نہ دیواں۔ تو آپ بیوی بچوں کو تھوڑا ہلکا کھلا کر بھی وہ قسط جو ہے اپنی دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ تو اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جو متقین ہوتے ہیں، اسکول آف تقوی میں جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ان کو جو پتہ ہوتا ہے ہمیں چیزیں آفر کی گئی ہیں، اس کے لیے پھر وہ اسپینڈ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، چاہے گھر میں پاکٹ منی ملی ہو چاہے گھر سے پاکٹ منی صحیح طرح۔ فی السراء والضراء۔ اگلی بات متقین کی 2-3 چیزیں ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ 2-3 چیزیں انشاءاللہ آپ پہلے سے کرتے ہوں گے، لیکن اگر کمی ہے تو پھر یہ ایام عزا کے بعد کا جو کہ دن ہے انہی سے سٹارٹ کریں گے۔ پہلی صفت، کوئی کمٹمنٹ کر لے اللہ سے کہ میں نے خرچنا ہے اتنا، اپنا سیٹ اپ دیکھ لے زندگی کا، اور اللہ سے کمٹمنٹ کر لے کہ تیرے قرآن کی آیت سنی ہے اور تو نے متقین کی نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ مختلف حالات میں اچھے ہو یا برے ہو وہ خرچ ضرور کرتے ہیں خدا کی راہ میں۔ تو میں کمٹمنٹ کر رہا ہوں کہ میں یہ خرچ کروں گا، اور اللہ سے امید رکھیں کہ آپ اگر اللہ سے خرچ کی کمٹمنٹ کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کا رزق جاری رکھے گا۔ اس نے میری راہ میں خرچ کرنا ہے۔ دوسری صفت، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ غصے کو، اچھا ہم یہ ترجمہ عام طور پہ اردو میں کرتے ہیں غصے کو پی جانے والے، اصل ترجمہ یہ ہے غصے پر قابو رکھنے والے، چونکہ ہر جگہ غصہ پینا بھی نہیں ہوتا۔
اللہ نے ہمارے اندر کوئی چیز ایسی نہیں رکھی، کوئی جذبہ ایسا نہیں رکھا جس کا کہیں بھی صحیح استعمال نہ ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کچھ جگہ ایسی ہیں جن کے لیے اللہ نے ہمارے اندر غصہ رکھا ہے کہ وہاں تمہیں آنا چاہیے، اور وہاں وہ غصہ تمہیں ہیلپ کرے گا اپنی ناموس کو ڈیفینڈ کرنے میں، اپنے ہدف تک پہنچنے میں، اپنے دشمن کے سامنے ڈٹ جانے میں یہ غصہ تمہاری ہیلپ کرے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ وہاں بھی جس کو نہ آئے پھر وہ بغیرت ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مثال کے طور پر کوئی بندہ جا رہا ہے اور کوئی خبیث انسان بدتمیزی کر رہا ہے، مثلا فرض کرے اس کی کسی خاتون کے ساتھ، اسے کچھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی پوچھے اور تینوں غصہ نہیں آ رہا، کہ جی اللہ پاک قرآن نے فرمایا والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اسے کہا جائے گا کہ بے غیرت آدمی، وہ یہاں کے لیے نہیں فرمایا، یہاں کے لیے وہ غصہ کرنا ہے تو نے۔ اللہ نے جو بھی جذبہ ہمارے اندر رکھا ہے اس کا حلال استعمال، اس کا صحیح استعمال حتماً موجود ہے۔ ہر جذبے کا آزمائش ہماری یہ ہے کہ ہمارے اندر جو جذبات ہیں اگر وہ کسی وقت غلط جگہ پہ بھڑک اٹھے تو پھر جو متقی ہوگا وہ کنٹرول میں رہے گا، جو متقی نہیں ہوگا وہ جہاں پہ کمزور بندہ دیکھے گا اس کو ہمیں غصہ دے گا۔ کہتے ہیں کسی نے اپنے ساتھ ایک نوکر رکھا ہوتا تھا، وہ جب بھی اس کی کہیں جھگڑا ہوتا تھا اور اگلا بندہ تگڑا ہوتا تھا تو اس کو تو نہیں بولتا تھا، باہر آ کے نا نوکر کے منہ پہ تھپڑ مارتا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ آتا جناب تھانوں غصہ اس نے چڑھیا تو مارتے میں نے کیوں؟ کہتا انہوں ماریا تو سب کو دو مارنا، تینوں میں تنخواہ ایسے کام نہیں دینا، دوسروں کا غصہ میں تیرے اوپر اتار سکتا۔ جیسے بعض اوقات ہمارے ملعون حکمران کرتے ہیں، بعض اوقات جو غصہ کسی اور پہ بھی چڑھا ہوتا ہے آ کر اپنی عوام پر، اللہ نے قرآن میں فرمایا نا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ قرآن بہت گھاٹے میں وہ بندہ جو سمجھتا ہے صرف ثواب لمن تو چمڑ واسطے، سنیں محمد الرسول اللہ اللہ فرما رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، ان کی دو صفات ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہوتے ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں رحم والے نرم دل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اے ساڈے ویکھ لو صاحبان اقتدار، جب جائیں گے امریکیوں اور ان کے سامنے تو ان کی دمیں اور ان کی زبانیں ان کے تلوے چاٹ رہے ہوں گے، اپنی قوم دے وچ اسڑ کے غریباں وچ فرعون کے بچے بن جائیں گے، دھمکیاں دیں۔ دیکھتے کہ نہیں دیکھتے آپ؟ دیکھیں ان کی صفت، یہ صرف 14 صدیاں پہلے کے معیار نہیں ہے قرآن سے لینے والے۔ اپنی عوام پر سختی، اپنی عوام کے پیٹ پھاڑو اور ان کے آگے جا کر ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ، 32 کے 32 دانت نکال کر، پھر بھی لگے پہ کم نکلے دانت میرے، اتنے میں نے نکال کے دکھانے تھے۔ یہ محمد رسول اللہ کے ساتھ والے نہیں ہو سکتے، چاہے جتنے مرضی اس کے دعوے کرتے رہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، غصے کو کنٹرول میں رکھنے والے۔ کنٹرول کا مطلب کیا ہے؟ وہیں پر غصہ استعمال ہو۔ دیکھیں غصہ آنا میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے، غصہ آنا میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے، لیکن اس غصے پر کوئی ری ایکشن دکھانا، کسی کو کچھ کہہ دینا، کسی کو مار دینا، اس پر قابو رکھنا یا نہ رکھنا یہ میرے بس کی بات۔ تو متقی کون ہے؟ والکاظمین الغیظ، غصے کو کنٹرول میں رکھنے والے۔ اس کی میں مثال کیسے دیا کرتا ہوں کہ آپ پارک میں بیٹھے ہوئے، کسی پارک میں، وہاں بچے بھی کھیل رہے ہیں،
ایک بچہ جو ہے وہ بار بار اس کا بال آپ کی ٹانگ پہ آ کے لگتا ہے، آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کہتے ہیں بیٹا یہ نہیں کرو، اس بیچارے کا غلطی سے پھر بال لگتا ہے آپ کو آ کر، آپ کو پھر غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ 3-4 دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ آخر آگ ببولا ہو جاتے ہیں، اور وہ بچہ جب بال اٹھانے پاس آتا ہے تو آپ کا دل کرتا ہے کہ اس کو ایک کس کے لگاؤں، لیکن جیسے ہی آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو سامنے آپ کی نگاہ جاتی ہے تو اس کا اتنا بڑا پہلوان باپ بھی آپ کو گولی مار رہا ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے جو آپ نے یوں کیا تھا وہ آپ کیا کریں؟ کتنا پیارا بچہ، کتنا پیارا بچہ، اس کے پہلوان باپ کو دیکھ کر غصہ آپ کا کیا ہو جائے گا؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اہل بیت اطہار نے فرمایا یہ وصیت میں ہے کہ کبھی اس پہ ظلم نہ کرنا جس کا سوائے خدا کے کوئی سننے والا نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے سے تھوڑا سا طاقتور بندہ دیکھ کر تمہارا ہاتھ نیچے آ جاتا ہے، تو جس کا کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں اس کا کون ہے؟ اس کا صرف اللہ ہے۔ اور جب کسی اس پہ ظلم ہوتا ہے نا جس کا سوائے خدا کے کوئی نہیں، تو پھر اللہ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کا انتقام لینا ہے تو میں نے لینا ہے۔ اس کے یار بیلی رشتہ دار تعلقات کوئی نہیں ہے، صرف میں ہی ہوں۔ تو پھر اگر اس پہ ظلم کیا جائے جس کا خدا کے سوا کوئی نہیں ہے تو پھر بندہ تیار رہے کہ انتقام کس نے لینا ہے؟ جس کے سوا اس کا کوئی نہیں۔ یہ ائمہ کی وصیتوں میں یہ جملے شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیوں یہ کاظمین الغیظ متقین، کسی کمزور پہ ان کو کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں اس کا حق مارتے؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے جو ان کا صاحب ہے، جو ان کا مالک ہے وہ بہت طاقتور ہے، اگر میں نے غلط طریقہ کر دیا تو اس کا تھپڑ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے یہ غصے کو قابو میں رکھتے ہیں۔ لنک کے چیزیں متقین، والکاظمین الغیظ ہو گیا۔ اگلی صفت والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ دیکھیں بعض گناہ، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں کچھ نہ کچھ اس کام کی مناسبت سے سزا دینا یا تنبیہ کرنا قواعد و ضوابط قانون کے مطابق وہ ضروری ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں سزائیں مقرر کی، سمجھو فرمان، لیکن ہماری روزمرہ کی زندگی میں، اکثر روزمرہ کی ہماری ڈیلنگز میں، ایک دوسرے سے میل جول میں ایک دوسرے کے بارے میں کمی کوتاہی ہو جاتی، تو یہاں پہ رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کوئی بندہ یہ ڈائیلاگ بولتا ہے کہ اس مینو اپنے پتر دی شادی تے نہیں سدیا، اے میرے واسطے مر گیا۔ ایسے بھی کوئی، میں کہا کرتا ہوں پنجابی فلمیں دیکھ دیکھ کے ایسے بنے ہوتے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہماری تربیت قرآن اور فرامین اہل بیت سے ہوئی ہے یا ہماری تربیت فلمیں دیکھ دیکھ کے ہوئی ہے؟ ہمارا ریئیکشن کسی بھی موقع پر قرآن و اہل بیت کے سکھائے ہوئے ریئیکشن والا ہوتا ہے یا جو ہم نے فلمیں دیکھ دیکھ کے ادھر ادھر سے یا اور کہیں سے سیکھ لی ہے، ہمارا ریئیکشن وہ ہوتا ہے۔ والعافین عن الناس، یہ کون ہے کہ اگر کسی سے کوتاہی ہو گئی ہے میرے حق میں تو معاف کرنے کے لیے ہر وقت اس کے منہ سے یہ جملہ نہیں نکلتا میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ آقا جان یہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ ہمارے معاشرے میں ان کی کمی کی وجہ سے کتنے سگے بھائی ہیں جو ایک دوسرے سے نہیں بولتے، سگے بھائی بہن ہیں سالوں سے ایک دوسرے سے دور بیٹھے ہوئے ہیں، ملنے کا دل نہیں کرتا، ناراضگی ہو گئی تھی 15 سال پہلے، تو یہ تو پھر متقین نہ ہوئے نا، کیونکہ متقین کون ہے؟ غصے کو قابو میں رکھنے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔
آپ اصول کافی اٹھا کے دیکھیے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام معصوم ہے. کسی محفل میں کوئی رشتہ دار تھا امام کا جس نے کسی بات پر امام سے تکرار کی، بحث کی، اور ناراض ہو کر چلا بھی گیا. قصور بھی اسی کا تھا، چلا گیا. امام گھر تشریف لائے، ساری رات بے چین رہے، ساری رات بے چین رہے، اور صبح گویا کہ نماز کے وقت یا نماز پڑھنے کے بعد سیدھا خود گئے اس کے دروازے پر، خود گئے اس کے دروازے پر، اور اس سے جا کر گویا کہ یہی والی آیت بولی کہ میں نے اللہ کی کتاب میں یہ آیت دیکھی ہوئی ہے، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور آخری حصہ ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ایسے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے ان سے. تو میں تیرے دروازے پہ چل کے آ گیا ہوں، اگر تو سمجھتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. کون؟ غلطی بھی سامنے والی. تو امام نے جب یہ آیت تلاوت کر کے اسے سنائی، ایک تو دروازے پہ آئے کھڑے تھے، اس نے بھی شرمندہ ہو کے آگے سے کہا، آپ کے منہ سے سن کے اس آیت کو اس موقع پر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ آیت سنی ہے، گویا کہ اس سے پہلے مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ کی کتاب میں یہ آیت ہے. اور دونوں عزیز تھے، ایک دوسرے کو سینے سے لگا لیا اور وہ کدورت اور نفرت دور کر دی. ہم میں بھی کبھی ایسی ہمت ہوتی ہے کہ جس سے ناراضگی ہو، ٹھیک ہے نا؟ ہماری ناکیں بہت لمبی ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ ہماری ناکیں لمبی، ناک سمجھتے ہیں نا، کبھی اونچی کہتے ہیں کبھی لمبی کہتے ہیں، بات بات پہ کٹ جاتی ہے. نہیں کٹتی تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں کٹتی، باقی ہر جگہ پہ ہماری ناکیں کٹنی شروع ہو جاتی ہیں. توجہ فرمائیں. وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، میں بات کو تمام کر رہا ہوں. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، محسن عربی زبان میں اچھے کام کرنے والے کو کہتے ہیں. احسان یعنی اچھا کام، حسن سے. اردو میں احسان کا مطلب ہمارے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کے ساتھ اچھائی کرنا. لیکن عربی میں چاہے دوسرے کے ساتھ اچھائی کی جائے، چاہے کوئی اچھا کام کیا جائے جو صرف اپنی ذات سے مربوط ہو، دونوں احسان ہوتے ہیں، اور کرنے والے کو محسن کہا جاتا ہے. اور اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب جو ایک اور آیت آپ کو سنانی ہے بات تمام کرنے سے پہلے، اس سے آپ کو یہ جو ایک متقین کے لفظ سے ایک ذہن میں خوف آتا ہے کہ متقی بننا بڑا مشکل ہے. تو آپ دیکھیں اللہ نے کس کس کو متقین میں شامل کیا. اور یہ چونکہ قرآن کی آیت ہے، اس میں تو کوئی شک اور تردید بھی نہیں کر سکتا، اور کتنی امید دلوانے والی ہے. آیت نمبر 100 کتنی بنے گی؟ 35. ٹھیک ہے نا؟ وَسَارِعُوا آیت نمبر 133 تھی آل عمران کی. اس کے بعد الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ آیت نمبر 134 تھی. اور اب جو آ رہی ہے وہ آیت نمبر 135. کیا فرما رہا ہے؟ وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ کے جو، یہ الَّذِينَ کس کو بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے؟ متقین کو. اعدت للمتقین، الذین، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے وہ لوگ کے جو خرچ کرتے ہیں اس طرح. وہ بات تمام ہوئی. اگلی آیت میں والذین، اور وہ لوگ کے جو، یعنی وہ بھی متقین ہیں اور یہ بھی متقین ہیں کہ جو. یہ ذرا غور سے سنیں. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، متقین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان سے گناہ ہوتا ہی کوئی نہیں. سمجھ لیں اس کو. متقی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب گناہ ہونا ہی کوئی نہیں، گناہ ہو گیا تو متقی ختم.
اللہ کہہ رہے نہیں میں ایسا بھی نہیں ہوں، گناہ تم سے ہو بھی جائے تب بھی تمہیں میں اسکول آف تقوی سے باہر نہیں نکالوں گا، لیکن کب نہیں نکالوں گا؟ توجہ فرما، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ کہ جب ان سے کوئی بے حیائی ہو جائے اللہ کے سامنے، فاحشہ، فاحشہ بڑے گناہ کو کہتے ہیں، بڑے گناہ، او ظلموا انفسہم، یا اپنے نفسوں پہ کوئی ظلم کر بیٹھے، تو ان دونوں کو فرق یوں کیا گیا کہ یہ پہلے والا بڑے گناہ مراد ہے اور یہ دوسرے والا چھوٹے گناہ مراد۔ جب ان سے ایسا ہو جاتا ہے تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ خطا ہوئی فوراً اللہ کو یاد کیا، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کیا اور کیا کیا؟ فاستغفروا لذنوبہم، اور فوراً اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنے لگتے ہیں اللہ سے۔ اس کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیجیے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کر کے تسبیح کڈی تے استغفر اللہ پڑھنی شروع کر دی تے گناہ چھڈن دا ارادہ ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ کھیل بنا لیا، گناہ کیا استغفر اللہ، گناہ کیا استغفر اللہ، گناہ کیا استغفر اللہ۔ ایسا بندہ دیکھا، وہ اس کی ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، لیکن جب غصہ آتا تو نوکر کو گالی نکالتا تھا، اور گالی نکال کر استغفر اللہ استغفر اللہ، گالی بھی نہیں چھوڑتا استغفر اللہ بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ والا نہیں، سنیں اللہ نے کتنا خوبصورت اور ایکیوریٹ بیان فرمایا، فرمایا کہ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی جیسے گناہ ہوتا ہے انہیں احساس سے گناہ ہو جاتا ہے، انہیں خدا اپنا مالک یاد آ جاتا ہے، ہم کیا کریں، اور جب وہ یاد آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ فاستغفروا لذنوبہم، وہ جو گناہ ان سے ہوئے ہیں ان کی استغفار کرتے ہیں، استغفار طلب مغفرت۔ اور یہاں تک بات کر کے اللہ بیچ میں، ابھی بات کنٹینیوڈ ہے لیکن بات کو اپنی روک کر بیچ میں ایک اور جملہ اللہ لے کر آیا ہے، اور وہ گناہ گاروں کو رغبت دلوانے کے لیے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اور تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ جائے کہ میرا گناہ معاف ہوگا یا نہیں ہوگا، فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تم مغفرت مانگو تو صحیح، کون معاف کرے گا گناہ سوائے اللہ کے؟ کون گناہ معاف کرے گا؟ یہ ترغیب دلانے کے لیے کہ میں ہی تو بیٹھا ہوں معاف کرنے کے لیے، لیکن تم مغفرت کے طلبگار بنو تو صحیح۔ کون ہے سوائے اللہ کے جو گناہوں کی مغفرت کرتا ہے؟ لیکن وہ پچھلی بات کنٹینیوڈ ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، گناہ ہو تو گیا لیکن جو کر بیٹھے تھے اس کو بار بار نہیں کرتے، اس پر اصرار نہیں کرتے، اس گناہ کی تکرار، یعنی عادی مجرم نہیں ہوتے۔ یہ کب آپ متقین کے اسکول سے نکال دیے جائیں گے؟ جب آپ کسی گناہ کو عادت بنا لیں۔ فارمولہ سمجھ لیں قرآن سے، گناہ ہو جانا وہ تو صرف اس سے نہیں ہوتا جو معصوم ہو، لیکن توجہ فرمائیں ان دو لفظوں میں فرق کیجئے گا، گناہ کرنا اور گناہ ہو جانا۔ ایک دفعہ کرنا، ایک دفعہ کیا ہے؟ ہو جانا۔ ان دو کا فرق آپ کو پتہ ہے؟ تو غیر معصوم سے گناہ ہوتا ہے، لیکن گناہ کرنے کی وجہ سے وہ متقین کی صف سے نہیں نکلتا۔ یہ آیت گواہی دے رہی ہے، آیت کہہ رہی ہے کون ہے متقین؟ اور وہ لوگ متقین ہیں کہ جب کوئی ان سے
بے حیائی ہو جائے یا اپنے نفسوں پہ ظلم ہو جائے، ذکر اللہ کو فوراً ان کو یاد آ جاتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، لیکن یہ جو ان سے ہو گیا تھا اس پر اصرار نہیں کرتے، تکرار نہیں کرتے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کی تکرار۔ بس فارمولہ کیا بنا؟ گناہ ہو گیا انسان سے، کبھی غصے میں، کبھی جذبات میں، یہ ہو جانا انسان کو متقین کی فہرست سے خارج۔ بس یہ نہ سمجھے متقین بندے کے ذہن میں معصوم آ جائے جو گناہ کرتا ہی نہیں، تو یہ آیت قرآن نے بتا دیا کہ متقین سے مراد معصوم نہیں۔ لیکن متقی سے کون مراد ہے؟ کہ اگر کبھی گناہ ہو جائے تو پھر خدا کو بھولا ہی نہ رہے، فوراً خدا یاد آ جائے، فوراً معافی مانگے۔ لیکن اس معافی کی شرط کیا ہے؟ دوبارہ اس کام کی تکرار، عادی مجرم نہ ہو۔ بس وہ لوگ جن کو مثلاً کاروبار میں بے ایمانی کی عادت ہے لیکن نماز میں بھی پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، کہ یہ بے ایمان متقین میں شامل، کیونکہ باہر بے ایمانی کی، ادھر آ کے تسبیح پڑھی، باہر بے ایمانی ادھر آ کے تسبیح پڑھی، یہ بے ایمان متقین میں شامل۔ لیکن جن سے کبھی کچھ ہو جائے گناہ اور وہ اللہ سے معافی مانگے اور ارادہ کر لے ترک گناہ کا، وہ اس گناہ کرنے سے بھی متقین کی سب سے خارج نہیں ہوتے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ وسلم۔ یہ باتیں بیان کر کے اللہ فرماتا ہے اولئک لہم مغفرۃ من ربہم، وہ جو اوپر فرمایا تھا جلدی کرو مغفرت کی طرف جانے میں اور جنت کی طرف جانے میں، اب اللہ یہ کچھ باتیں بتا کے کیا فرما رہا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ یہ کون کون صفات؟ ٹچ کرنے والی، غصہ پی جانے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، اور اگر گناہ ہو جائے فوراً خدا کو یاد کر کے معافی مانگنے والے، اور گناہوں کی تکرار عادت نہ ڈالنے والے، یہ وہ لوگ ہیں اولئک لہم مغفرۃ من ربہم، ان کے لیے ہے ان کے رب کی طرف سے ان کے گناہوں کی مغفرت۔ وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور وہ جنتیں ہیں ان کے لیے کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ونعم اجر العاملین، اور عمل کرنے والوں کا اجر کتنا خوبصورت ہے، کتنا زبردست ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ ان تین آیات کو اس آج کی محفل سے ہدیے کے طور پر قبول کریں، اور اس آپ کے گھر میں پڑے ہوئے ہر قرآن کے اندر یہ ہدیہ آلریڈی موجود ہے اللہ کی طرف سے۔ تو کوشش کریں کہ یہ جو صفات اللہ نے بتائی ہیں ان پر مصمم ہو کر، اور اپنے آپ کو چاہیے فقط ارادہ ہے، عمل تو بعد میں ہوتا ہے نا، ارادہ کرتے ہی انشاءاللہ اس دنیا کے پاکیزہ ترین ادارے میں، جس کا میں نے عرض کیا تھا، نام رکھا تھا ہم نے اسکول آف تقوی، اور بتایا تھا اس کے ہیڈ ماسٹر مولا علی ہیں اور اس کے پرنسپل محمد مصطفیٰ ہیں، اس ادارے میں داخلہ لے لیجئے، اور پھر یقین رکھیے کہ اسی ادارے سے مغفرت ملتی ہے اور اسی ادارے سے جنت ملتی ہے۔ لیکن اس ادارے کے قوانین کی پابندی کریں، اگر کبھی کبھی غلطی ہو بھی جائے تو یہ کریم اپنے ادارے سے نکالتے نہیں ہیں، متقین کی فہرست سے نکالتے نہیں ہیں، لیکن عادی مجرموں کو بھی اپنے ادارے میں رہنے نہیں دیتے۔ عادی مجرم، یہ آیات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، تو کوشش کریں کہ کسی گناہ کو اگر کبھی ہو جائے اس کو اپنی عادت نہ بننے دیں۔ اگر کوئی گناہ میری عادت ہے تو مجھے ڈرنا چاہیے کہ اب میں ان لوگوں میں آ گیا ہوں جن کا امام کوئی اور تو ہو سکتا ہے، متقین کا امام ان کا امام نہیں۔ عادت نہ پڑنے دیں، کسی گناہ کے آگے سرنڈر نہ کریں کہ یہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ فائٹ کی حالت میں رہیں، جہاد کی حالت میں رہیں، کوئی نہ کوئی طریقہ سوچے، میں نے اس کو شکست دینی ہے، میں نے اس گناہ کو اپنے وجود کے اندر باقی نہیں رہنے دینا۔ اور پروردگار
बेहतरीन मदद करने वाला है। अल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो भी हमारी खातिर कोशिश करते हैं हम हतमन उन्हें अपने रास्तों की हिदायत कर देते हैं। ये अल्लाह का वादा है। यहीं पर अपनी बात को मैं तमाम कर रहा हूँ। परवरदिगार आलम से दुआ है कि ऐ परवरदिगार, इस 2 माह से ज़ायद अय्याम की जो अज़ादारी थी, इसमें हमने जो तेरे कलाम की आयत सुनी, जो हमने मोहम्मद व आले मोहम्मद के फरामीन सुने, जो हमने अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल सुने, जो हमने इस ख़ानदान के मसाइब सुने, परवरदिगार हमारा पढ़ना भी नाकिस है और हमारा सुनना भी नाकिस है, लेकिन तू करीम है। जब तू चीज़ों को कबूल फरमाता है तो सारे नक्श दूर हो जाते हैं। परवरदिगार तू अपने करम से हमारी इन इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और ए परवरदिगार, जो अजर देना तेरे शायान शान है और जो अजर हमारे तसव्वुर में भी नहीं आ सकता, परवरदिगार अपनी शान के मुताबिक इन इबादत और अज़कार और मजालिस और महफिल का जिक्र हमसे, इसका अजर हम सबको अता फरमा। ऐ परवरदिगार, तमाम जिंदगी तेरे नबी और तेरे नबी के अहले बैत के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ परवरदिगार, ये मुकद्दस मकामात, मसाजिद, इमाम बारगाहें, जो लोग भी इनको बनाने में शरीक थे, शरीक हैं, इनको आबाद करने में, आबाद रखने में जो लोग शरीक थे और दुनिया से चले गए और जो अब शरीक हैं, परवरदिगार इन सबको बेहतरीन अजर अता फरमा। और जो लोग अपनी शिरकत से और आमद से इनको आबाद रखते हैं, मसाजिद को अपनी नमाजों से आबाद रखते हैं और इन महाफिल को अपने वजूद से, अपनी हाजिरी से आबाद रखते हैं, परवरदिगार तेरी मोहब्बत में, तेरे नबी की मोहब्बत में और तेरे नबी की अहले बैत की मोहब्बत में ये करते हैं, परवरदिगार हमारे हश्र को मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ फरमा। परवरदिगार जो मरहूम हो चुके हैं उनके दर्जात को बुलंद फरमा। परवरदिगार हम सब का खात्मा खैर पर और ईमान पर फरमा। परवरदिगार इस महफिल में जो मोमिन या मोमिना अपने दिल में कोई परेशानी, कोई मुश्किल रखता है, मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके मोमिनीन मोमिनात की मुश्किलात को आसान फरमा। बिलखुसूस है परवरदिगार हमारे सैलाब से मुतासरा बहन भाई के जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में है, जल्द से जल्द उनकी मुश्किलात को आसान फरमा और हमें इंशाअल्लाह उन मुत्तकीन में कि जो आसानी और मुश्किल दोनों औकात में खर्च करने वाले हैं, उस पे आयत के पैगाम को समझते हुए अपने इन बहन भाइयों की, सैलाब ज़दगान की मदद करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हमारी औलादों को, हमारी आइंदा नस्ल को हमसे भी बेहतर मोमिन और हमसे भी बेहतर दीन इस्लाम को समझने वाला और उस पर अमल करने वाला बना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।